پیغمبر نے بنائے نہیں جا رہے، بنے ہوئے پیغمبر. کراچی، ہمارے یہاں کراچی میں پان کی دکانیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی سی. کبھی کبھار حج کے سفر میں کسی بلڈنگ میں کوئی ننھی سی لفٹ ایسی مل جاتی، تو آپ پیغمبر نے دیکھا کہ کمرے بنے، مگر یہ کمرے نہ مٹی کے ہیں، نہ سیمنٹ کے ہیں، نہ بلاکس کے ہیں، نہ کانکریٹ کے ہیں، یہ سارے کمرے آگ کے بنے ہوئے، اور ہر کمرے کے اندر ایک مرد یا ایک عورت کو رکھا گیا، اس طرح سے کہ یہ آگ اس کے جسم کو آگے سے بھی جلا رہی، پیچھے سے بھی جلا رہی، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے اور نیچے بھی آگ، 6 طرف سے یہ آگ میں جل رہا. مولا نے ایک مومن کو اصول بتایا تھا نا، جس نے عذاب جہنم مولا کی زبان سے سنا، بہت ہی ٹھنڈا ٹھنڈا سنتا رہا جیسے کوئی بات ہی نہیں. مولا نے کہا اپنے گھر میں جا کے آگ روشن کر اور اس پہ چھلانگ لگا دے تو تجھے تھوڑا اندازہ جہنم کی آگ کا ہو. جہنم کی آگ کو پانی سے دھویا گیا تو اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ تیرے گھر کی آگ بنی. اور خالی اس کو اصول نہیں بتایا، جب بڑے بھائی عقیل نے بیت المال سے حق سے زیادہ مانگا تو جلتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور جب عقیل نے فریاد کی علی تم نے مجھے جلا دیا، کہا یہ تو کوئی بھی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ ہے، آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ ملے گی. تو مولا اصول بتا رہے، جو مجمع ٹھس بیٹھا ہو اس قسم کی روایتوں پر تو اپنے گھر جا کر، اب مولا نے کہا آگے، پیغمبر نے کہا میں نے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا اس طرح کہ گویا آگ کے اندر کھڑے ہوئے. سننے والے اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ کہا کہ جب میں نے یہی سوال کیا تو مجھے جواب ملا کہ اے محمد یہ تیری امت کی وہ عورتیں ہیں جو حجاب نہیں کرتی ہیں اور اپنا بدن نامحرم سے نہیں چھپاتی ہیں، دکھاتی رہو نامحرم کو جسم. اب مرنے کے بعد بھئی مومنہ کو تو جنت میں جانا، یہ ایک بڑا مسئلہ کہ ہر مومن اور مومنہ کو جو ولایت علی کا قائل ہے آخر میں جنت میں جانا ہے، جنت بنی اسی کے لیے. لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا گندا کر لیا، اتنا ناپاک کر لیا ہے، اتنا نجس کر لیا کہ اب اس حالت میں جنت میں جا نہیں سکتا. جنت ناپاک لوگوں کے لیے کوئی تھوڑی ہے، اللہ نے جنت بنائی اس کے لیے ہے، اور اس نے اپنے آپ کو جنت کے قابل نہ چھوڑا. تو اب ایک ہی طریقہ ہے، پہلے اس کو صاف کرو، پہلے اسے پاک کرو، پہلے اس گندے آدمی کو دھو کے جنت کے قابل بناؤ. کچھ چیزیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ سورج سے پاک ہوتی ہیں، کچھ زمین سے پاک ہوتی ہیں، اور بعض گناہگار ایسے گناہ کرتے ہیں کہ آگ کے علاوہ پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. یہ پاکیزگی کا پروسیس ہے، مگر کتنا مشکل. آگ میں اس لیے جل رہی ہیں کہ اپنا جسم نامحرم کو دکھاتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں کی عورتوں میں ایک بہت عجیب مسئلہ مشہور ہو گیا، اللہ کرے اسلام آباد کی عورتیں اس سے محفوظ، کراچی کی عورتوں وہ سمجھتی ہے کہ حجاب گھر سے باہر نکلنے کا نام. یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ حجاب ہے نامحرم سے اپنے آپ کو چھپانا. اگر آپ گھر سے باہر نکلے اور کوئی نامحرم نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں حجاب کرنے کی، جس لباس میں چاہے چلی جائے. اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی نامحرم آ گیا تو اپنے گھر کے اندر بھی آپ کو پورے حجاب کے ساتھ بیٹھنا ہے. ایسی ایسی حجاب والی عورتوں کو میں نے دیکھا گھر کے اندر کزن آ رہے، بہنوئی آ رہا، دیور آ رہا، یہ ساری نامحرموں کی لسٹ. مگر آج کا موضوع حجاب تھا نہیں. بعض اوقات ایسا لگتا کہ خدا خود میری زبان پہ کچھ جملے جاری کرا دیتا ہے، لیکن بہرحال میں اصل جو بات کہنے جا رہا تھا وہ حجاب کی تھی ہی نہیں. وہ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول نے اصحاب کو یہ عذاب بتایا، ابو جہل نے دیکھے بغیر پیغمبر کی آنکھوں پہ یقین کیا، میں نہیں دیکھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو صادق مانتا ہوں. یہ تو سارا محمد رسول اللہ کا کلمے پڑھنے والا مجمع ہے. ہم نے دیکھا ہو تب بھی ہمیں اتنا یقین نہیں آئے گا جتنا پیغمبر کی آنکھوں پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. یا رسول اللہ، کیا ہمارے سننے میں غلطی ہو گئی؟ اب لوگ سوال کر، آپ نے فرمایا کہ میں نے آگ کے کمرے میں بند 6 طرف سے آگ میں جلتا ہوا عورتوں اور مردوں کو دیکھا، اور گناہ آپ کو بتا رہے ہیں جو عورتوں کا گناہ ہے حجاب نہ کرنا. مرد کہاں سے آ گئے؟ پیغمبر نے فرمایا عورتیں وہ تھی جو بے حجاب تھی، اور مرد وہ تھے جو ان کی بے حجابی پہ راضی اور خوش تھے.
بیوی بے حجاب ہے شوہر راضی، ماں بے حجاب ہے بیٹا خاموش، بہن بے حجاب ہے بھائی کو پرواہ نہیں، بیٹی بے حجاب ہے باپ بلکہ خوش ہوتا. یہ واقعہ آپ نے مجھ سے کئی بار سنا ہوگا، لیکن میں تو اسلام آباد میں صرف تیسری مرتبہ آ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کے ایک عالم کا واقعہ اس لیے آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا. لاہور کے ایک عالم کا واقعہ، ان کے پاس لوگ پہنچے، ایک صاحب پہنچے، مولانا میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے تعویذ چاہیے. ہمارے عالم کا کام ہی ہے کہ دعائیں بتائے، تعویذ بتائے، کوئی پانی لکھ کے دے دے، کوئی عمل پڑھ دے، کوئی وظیفہ کر دے، کوئی استخارہ دیکھ لے. پوچھئے حجت الاسلام مولانا شفا نجفی صاحب جیسے عالم سے، سال میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حلال و حرام کے یا واجبات کا کوئی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں؟ جو بنیادی ذمہ داری ایک عالم کی یہ ہے. خیر اس پہ مجھے شاید کل بات کرنا پڑے، اس لیے میں آج چھوڑے دے رہا ہوں. یہ گھڑی بند ہے کیا؟ اچھا یہ میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں تو میں تو حیران کہ ابھی میری مجلس شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو وہی. اچھا سامنے مجھے نظر نہیں آ رہا. اتنی بڑی لائٹ سامنے آ گئی ہے کہ مجھے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اب گھڑی کا مسئلہ مجھ سے شکایت نہ کیجیے گا، مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی، جو نظر آ رہی ہے بند ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ گئے، کہا کہ بہت اہم مسئلہ ہے، مجھے تعویذ چاہیے. دیکھیے یہ چیزیں بھی اسلام نے بتائی ہیں. ٹورنٹو کے ایک مومن اس مجمع میں موجود ہے، ان سے پوچھئے گا. پچھلے سال کا میں نے ٹورنٹو کا پورا اشرا پڑھا تھا، دعاؤں پہ مختلف دعائیں. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن عالم کا اصل کام یہ نہیں ہے. بہرحال یہ بھی ایک ضمنی کام ہے اور لوگوں کے کام آنا. مولانا مجھے ایک تعویذ یا دعا چاہیے. دعا دے دے، تعویذ دے دے، بہت اہم مسئلہ. کہا کیا مسئلہ؟ بتانا پڑے گا نا پھر دعا ملتی. کہا کہ بیٹی کا مسئلہ. بیٹیاں واقعا یہ مسئلہ سب کا کامن مسئلہ ہوتا. یہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹی ہے تو ہم اس کے لیے فکر کریں، آپ کی بیٹی ہے تو ہم اس کو نظر انداز کریں. بیٹیوں کا داغ بہت بڑا مسئلہ ہوتا. چنانچہ ایک حدیث بھی ہے اسی امام معصوم کی، جن کی شہادت کی تاریخ 10 دن بعد آ رہی. کربلا کا وارث، کربلا کا مظلوم، جو کوفے اور شام کے بازار والا جہاد کر رہا. جو مجلس کے شروع میں ایک جملہ کہا وہ آخر میں بھی کہہ رہا ہوں. یہ اصل جہاد کوفہ اور شام میں ہوا جو وہ جہاد کر رہا. سجاد کا ایک جملہ ہے کہ 4 چیزیں بہرحال غیرت مند کے لیے بہت بھاری ہوتی. 4 چیزیں: بنتن ولو کان مریم، بیٹی یا ولو کانت، بیٹی چاہے وہ مریم جیسی بیٹی کیوں نہ، بہرحال بیٹی ایک مسئلہ ہے باپ کے. دینن ولو کان درہما، قرضہ پھر ایک بڑا مسئلہ ہے، چاہے ایک ہی درہم کیوں نہ ہو. ہونٹ زخمی ہے، خون جاری ہے، ہاتھ بندھے ہیں، دربار ابن زیاد میں کھڑے. مسلم ابن عقیل کو اس وقت بھی اپنے قرضے کی کتنی فکر ہے. سوالن ولو کان طریقا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا اور سوال کرنا، چاہے وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ مجھے راستہ بتاؤ، لیکن سوال خود غیرت کے کتنا خلاف. اور جہاد کربلا میں حسین کو اصغر کے لیے پانی مانگنا پڑا. سفرن ولو کانا فرسخا. تو بیٹی، مولانا بھی چونکے کہ ہاں یہ مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، بتائیے کیا مسئلہ. بیٹیوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہوتی، اس کی کوئی دعا. شادی ہو گئی، سسرال بڑی ہی خراب ملی. کل والی حدیث کے پیغمبر تو کہہ رہے کہ شاید بیوی کے لیے اف کہنا بھی حرام، یعنی شوہر کے لیے حرام ہو کہ بیوی سے اف بھی کہے. مگر یہ ہوتا ہے اپنے معاملات. بے حجاب اگر عورت ہے تو آپ کو اس کے امر بالمعروف کرنا. بے نمازی اگر بیوی ہے تو آپ کو اسے تبلیغ کرنا. مگر کیسے تبلیغ ہے؟ پہلے خود ہم نمازی بنے تو اس سے کہیں گے کہ نیک وقت نماز پڑھ. خیر بات سے بات نکلے گی تو یہ تقریر کبھی مکمل نہیں ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی شادی بھی ہو گئی، سسرال بھی ٹھیک ہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی. کب تک صبر کرے؟ تو کہا بتائیے بیٹی کا لفظ واضح نہیں، اس کا کیا مسئلہ، اس کے اعتبار سے تعویذ ملے. کہا میری بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عجیب نامعقول اولاد اللہ نے مجھے دی. میرے گھر میں بزنس والا آدمی ہوں، میرے گھر میں مہمان آتے ہیں، میرے کاروباری پارٹنر آتے ہیں، بعض سرکاری ملازم آتے ہیں جن سے مجھے کام لینا ہے، بعض رشتہ دار آتے ہیں. جیسے ہی کوئی نامحرم، یعنی جیسے ہی کوئی میرا جاننے والا ہے، کھٹ سے کمرے میں بند ہو. میں پکارتا رہتا ہوں، آؤ آؤ، ملو انکل سے، ملو انکل کو سلام کرو، انکل کی دعائیں لو، انکل تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرے، اور وہ گھر کمرے سے نکلنے کو تیار نہیں.